سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 تک ہمارا درس ہوا تھا کل، اور آج آیت نمبر 56 سے آگے آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 56 سے لے کر 63 تک آج کا درس ہوا ہے، اور ان آیات مبارکہ کے اندر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو کہ ہمارے اردو میں مستعمل ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آیات قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی آیت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں کے لیے بھی۔ آیت کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ نشانی ہی ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور یہاں پہ قرآن کریم کی آیات نہیں مراد، یہاں پہ اللہ کی نشانیاں مراد ہیں، جو کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ کہ ارینا یہ رؤیت سے ہے، دکھانا، ارا یری اراۃً، کسی چیز کو دکھلانا، کسی چیز کو ہمارے رؤیت ہلال کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے چاند دیکھنے کے لیے۔ اسی طرح دیکھیے گا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، کذبہ تکذیب سے ہے، جھٹلانے سے، اور لِتُخْرِجَنَا تو لِتُخْرِجَنَا اخراج سے، نکالنے سے، اس کا کل بھی میں نے وضاحت کی تھی، نکالنا معنی ہے، اور ارض کا مطلب زمین ہے، سحر جادو ہے۔ لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، لا نخلف، نخلف جو ہے وہ ایک خلاف کرنے سے، خلاف ورزی کرنے سے ہے، اور مکان جگہ کو کہتے ہیں۔ مکان اردو میں جو مکان کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ ایک جگہ ہوتی ہے۔ اور قال موعدکم یوم الزینۃ، موعد وعدہ کرنے کی جگہ، یوم الزینت زینت کی دن۔ اسی طرح سے فرعون کا لفظ آ رہا ہے فجمع کیدہ، جمع اکٹھا ہونا، جمع کرنے کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ عذاب کا لفظ افترا، کسی پہ بہتان باندھنا۔ تنازعوا، آپس میں جھگڑا کرنا، فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں اختلاف کرنا۔ ساحر جادوگر کے معنی میں، ساحرانی دونوں جادوگر، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا لفظ۔ اور طریقہ کا لفظ دیکھیے گا اس طرح سے اجمعوا، جمع کرنے سے۔ قد افلح اليوم من استعلا، افلح فلاح پانے سے۔ ترجمہ دیکھیے گا ان آیات مبارکہ کا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اپنی ساری کی ساری نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں فرعون کو۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا، کہا کہ اجئتنا، تم آئے ہو ہمارے پاس، لتخرجنا، تاکہ تم نکال دو ہمیں، من ارضنا، ہماری زمین سے،
بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے زور سے تم ہمیں ہماری زمین سے نکال دو اے موسیٰ۔ فلنأتینک، تو ضرور بالضرور ہم، یعنی فرعون نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم بھی آئیں گے تمہارے پاس بسحر مثلہ، اسی کی مثل جادو کے ساتھ۔ فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ، تو تم بناؤ اپنے اور ہمارے درمیان میں ایک وعدے کا دن، ایک مقابلے کا دن، لا نخلفہ نحن ولا انت، جس کی نہ خلاف ورزی ہم کریں نہ تم کرو، مکاناً سوا، اور وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ ایک درمیان کی جگہ ہو، سوا برابر کے اندر، برابری کے طور پہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مسافت تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک مسافت، درمیانی مسافت کی جگہ ہو۔ قال موعدکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موعدکم، کہ یہ جو وعدے کا جو دن ہے یا جمع ہونے کا، مقابلے کا جو دن ہے، یوم الزینتی، یہ یوم زینت کا دن، زینت کا دن سے مراد ان کا جو بھی تہوار تھا، بعض مترجمین نے اس کو عید کا دن لکھا ہے، یعنی ان کی جو عید تھی، یعنی جو ان کی عید تھی، اسلامی عید تو نہیں، اسلامی عید تو ظاہری بات ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ اسی امت کو دی گئی، تو یہاں مراد عید سے ان کی جو بھی تہوار تھا، جو بھی ان کا یوم عید تھا، جو بھی ان فرعون کے ہاں، ان کی قوم کے ہاں جشن کا دن منایا جاتا تھا۔ تو وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع کر دیا جائے لوگوں کو ضحیٰ، ضحیٰ چاشت کو کہتے ہیں، یعنی چاشت کے وقت میں لوگوں کو جمع کر دیا جائے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، تو فرعون واپس پلٹا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اور اس نے اپنے چال کو جمع کیا، اپنی تدبیر کو جمع کیا۔ ثم اتا، پھر وہ آیا، اور قال لهم موسیٰ، جس وقت یہ فرعون اپنی چال کو جمع کر کے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم، تباہی ہے، بربادی ہے تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہ تم اللہ پہ جھوٹ مت گھڑو، فیسحتکم بعذاب، کہ وہ ہلاک کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ، وقد خاب من افترا، اور بے شک نامراد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اللہ پر جس نے بہتان باندھا۔ فتنازعوا امرہم، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ان کے معاملے کے اندر، بینہم، آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور آپس میں سرگوشی کرنے لگ پڑے۔ قالوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدانی، دونوں چاہتے ہیں کہ ان یخرجاکم، کہ وہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے بل بوتے کے اوپر، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور وہ لے جائیں تمہارے افضل طریقے کو، سب سے افضل طریقے کو، ہمارے سب سے بہترین طریقے کو ختم کر دیں، لے جائیں۔ وَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو کہا کہ تم سب اپنی چالوں کو جمع کرو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور تم آؤ صف ہو کر، ایک صف میں ہو کر، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور بے شک فلاح پائے گا آج کا دن، من استعلیٰ، جو غالب ہو جائے گا۔ یہ جو آیات مبارکہ آج ترجمہ ان کا بیان کیا ہے اور پڑھی ہیں، ان کے تھوڑا سا سیاق و سباق ذہن میں ہم ڈھال لیں کہ پیچھے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، فرعون کے دربار میں مکالمہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، فرعون کو جو ہے وہ ربوبیت، اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جس وقت توحید کے حوالے سے اور اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے تایا کہ تمہارے رب کی جانب سے ہم بھیجے گئے ہیں، اور رسالت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو فرعون نے پوچھا، اللہ کا تعارف پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی صفات ذکر فرمائی اور معجزات کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے پھر فرعون نے آگے سوال کیا کہ پچھلی قوموں کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جامع جواب دیا کہ ان کا علم اللہ کے ہاں ہی ہے، اور پھر اللہ جل شانہ کی ربوبیت کے دلائل بیان فرمائے کہ دیکھو اللہ نے زمین کو ایک بچھونا بنایا ہے، پنگھوڑا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر راستوں کو اللہ جل شانہ نے مقرر فرمایا، اور آسمان سے پانی کو اللہ جل شانہ نے برسایا، اور اس سے مختلف نباتات کو اللہ جل شانہ نے اگایا۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا، اور ہر شے کو اس کا جو طریقہ ہے وہ اس کو سمجھایا کہ اس طریقے کے مطابق کس طرح سے چلنا ہے۔
اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تم کو واپس لے جائیں گے اور اسی میں سے دوبارہ ہم تم کو اٹھائیں گے۔ یہاں پہ کل کا درس ختم ہوا تھا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، مختصر تفسیر پہلے عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم نکات کی طرف آئیں گے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دکھلایا فرعون کو ساری نشانیاں۔ اب یہ نشانیوں سے مراد کون سی نشانیاں؟ بعض مفسرین کی رائے اس کی طرف ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جتنی بھی نشانیاں جو کہ فرعون کی طرف بنی اسرائیل کی ذریعے سے اللہ جل شانہ نے بھیجی، مثال کے طور پہ ایک تو یہ عصا کا معجزہ تھا، ہاتھ کا معجزہ تھا، اس کے بعد اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے جو مختلف عذاب اور سزائیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجی وہ بھی اس میں شامل تھی۔ مگر زیادہ جو سیاق و سباق کو دیکھا جائے کہ چونکہ اسلوب ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی گئے ہیں دربار کے اندر، اور دربار کے اندر اس وقت جو معجزات دکھانے والی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں ہی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ جل شانہ نے خطاب کیا تھا کہ اذهب انت واخوک بآیات، کہ آپ اور آپ کے بھائی جو ہیں وہ جائیں بے آیات، میری نشانیوں کے ساتھ۔ اور وہاں پہ جو آیات جمع کا لفظ استعمال کیا گیا تھا تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ آیات سے مراد یہاں پہ عصا اور ید بیضا ہی ہیں، مگر چونکہ ان کو آیات جمع اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان کے مختلف پہلو تھے۔ جیسے عصا کے حوالے سے مختلف نشانیاں عصا سے ظاہر ہوئی، عصا کا پتلے سانپ میں تبدیل ہو جانا، عصا کا اژدہے میں تبدیل ہو جانا، عصا کا درمیانے قسم کے سانپ میں تبدیل ہو جانا، یہ تین قسم کی شکلوں میں تو صرف ایک عصا ہی تبدیل ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح سے عصا سے پھر دیگر معجزات کا ظاہر ہو جانا، 12 چشموں کا پھوٹنا، اور اسی طرح سے اور بھی عصا کے حوالے سے۔ تو اب یہ سارے معجزات کے لیے اس لیے اللہ جل شانہ نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہماری آیات اور ہماری نشانیوں کو ہم نے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، جیسے ید بیضا بھی، تو یہ ہاتھ کا روشن ہو جانا اور ہاتھ کا واپس اپنی اصل حالت میں آ جانا ہے، تو یہ دو مختلف نشانیاں سمجھی جائیں گی، کیونکہ ہاتھ تبدیل ہو کر روشن ہو گیا، یہ ایک نشانی ہوگی کہ روشن طرف چلا گیا، روشنی سے واپس ہاتھ کا آ جانا یہ الگ نشانی سمجھی جائے گی۔ چنانچہ یہ اس نشانیوں کے لحاظ سے اللہ جل شانہ نے تھانوی رحمۃ اللہ نے اسی اختیار فرماتے ہوئے اسی کو لکھا کہ یہاں پہ جو نشانیاں اس سے مراد عصا ہی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ نشانیاں ہیں، کیونکہ جو باقی نشانیاں تھیں جیسے ٹڈی کا عذاب آ جانا، خون کا عذاب آ جانا، پھلوں کا کم ہو جانا، اور باقی جو نشانیاں اور چیزیں تھیں وہ جن کا 9 آیات کا ذکر کیا گیا، جو کہ نشانیاں جو کہ 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وہ بعد میں آئی ہیں جس وقت کے فرعون کے ساتھ ایک مقابلہ چلتا رہا ہے اور فرعون کے ساتھ ایک معاملہ چلتا رہا ہے، تو اس کے بعد ایک بنی اسرائیل کے ساتھ ایک معاملہ اللہ جل شانہ کی مدد کا اور فرعونیوں کے اوپر سزا کا ایک ہوتا رہا۔ اب اللہ جل شانہ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نشانیاں دکھلائی، فَكَذَّبَ بَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، کہا کہ فرعون نے کہا کہ أَجِئْتَنَا، کہ تم آئے ہو ہمارے پاس، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو کہا کہ فرعون نے آگے سے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہماری زمین سے، ہمارے وطن سے نکال دو اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ۔ اب یہاں پہ خطاب بھی موسیٰ سے علیہ السلام سے، اور اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بظاہر وہ لکنت والا معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا، اور اللہ جل شانہ نے ان کا باب جو خطاب بھی ہو رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہی دعوت دے رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات کا ہم کلام ہو رہا ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِي، کہا کہ ہم بھی اگر تم جادو، یہ جو معجزات دکھائے گئے اس کو اس نے جادو سمجھا، کہا کہ اچھا میں بھی آگے سے جادو ہی لے کر آؤں گا، اور جس طرح کہ تمہارا پاس جادو اسی کی مثل لے کر آ جاؤں گا۔ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک مقابلے کا دن ہو جائے۔ موعد وعدے کی جگہ، وعدے کا دن مراد مقابلے کا دن ہے، کہ ایک وعدے کا دن، ایک وعدے کی جگہ مقرر کر لی جائے کہ جس میں ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک مقابلہ ہو جائے، اور اس دن کی نہ تم خلاف ورزی کرو نحن ولا انت، نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ ہی تم خلاف ورزی کرو، اور مکاناً سوا، اور وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ برابری کی جگہ پہ ہو، یعنی برابری کی مساوت میں ہو۔ اور مکاناً سوا کا لفظ کے اندر کئی مفہوم شامل ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ دونوں طرف کے برابر مسافت ہو، یہ بھی شامل ہے کہ اس میں اس جگہ کے اوپر ہم دونوں کو برابر کی ایک رسائی بھی حاصل ہو، ایسا نہ ہو یعنی کہ صرف اور صرف ایک شاہی
جگہ نہ ہو کہ جس کے اندر آپ اپنے آپ کو محصور سمجھیں، بلکہ ایک نیوٹرل پلیس آپ آج کل کی لینگویج کے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نیوٹرل پلیس ہے مکاناً سوا، جو کہ درمیانی جگہ ہے اور جس میں مقابلے کا ایک انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور درمیانی نیوٹرل اس طرح سے ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے لوگ بھی موجود ہوں گے اور فرعون کے قوم کے لوگ بھی موجود ہوں گے، اور زیادہ فرعون قوم کے لوگ ہی موجود ہوں گے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز تسلیم کر لی، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ مقابلے کا جو دن ہوگا یہ کوئی عام دن نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن ہوگا جو کہ ہمارے زینت کا دن ہے۔ یہاں پہ قرآن نے عید کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پہ قرآن نے عید کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ ایک تو اس جو عید الاضحیٰ عید الفطر ہے، جیسا کہ وہ مسلمانوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کو دی گئی، یوم زینت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو ان کا ایک تہوار تھا، جو ان کا ایک زینت کا دن تھا، جس میں وہ جشن منایا کرتے تھے، تیار ہوا کرتے تھے، اس دن کو ذکر کیا گیا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور دن وقت بھی جو مقرر کیا گیا وہ چاشت کا کیا گیا، صبح کا وقت مقرر کیا گیا، کیونکہ چاشت کے وقت میں اس وقت نہ تو سورج کے اندر تمازت زیادہ تیز ہوتی ہے اور ایک روشنی بھی ایک ہوتی ہے، اور گرمی کی شدت بھی زیادہ نہیں ہوتی، جیسے چاشت کا وقت جیسے صبح 8-9 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کو منتخب کیا گیا اس مقابلے کے لیے۔ فرعون واپس پلٹا، فجمع کیدہ، اس نے اپنی قید کہتے ہیں تدبیر کو، خفیہ تدبیر کو، جس نے اپنے خفیہ تدبیر کو جمع کیا، یعنی اپنے تمام کے تمام ہرکاروں کو، تمام مشیروں کو، اور اپنی جو بھی اس نے تدابیر کرنی تھی ان سب کو اس نے پلان کیا، جمع کیا، ثم آتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیا۔ تو قال لهم موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اب یہاں پہ فرعون کو خطاب نہیں ہو رہا بلکہ ان جادوگروں کو بھی ہو رہا ہے، اور ان کی اس ٹیم، فرعون کی جو ٹیم تھی اس کو خطاب ہو رہا ہے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کہا کہ ویلکم، کہ لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہ تم اللہ پہ بہتان مت باندھو۔ اللہ پہ بہتان باندھنا ان کا کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی توحید کا، اس کو انکار کر کے اس فرعون ملعون کو خدا مان لینا، تو یہ اللہ کے اوپر بہتان باندھنا تھا، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک کرنا اور اللہ کی خدائی کا انکار کرنا۔ تو لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، اللہ تم کو عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ وقد خاب من افترا، فرمایا کہ جو شخص بہتان باندھتا ہے وہ برباد ہی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب عام زندگی میں بہتان باندھنے والا شخص برباد ہوگا تو جو شخص اللہ پہ بہتان باندھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، اب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو جو فرعون کے جو جادوگر ٹیم تھی اور یہ لشکر تھا، اس کا اندر درمیان میں آپس میں اختلاف رائے ہوگا۔ تنازعوا بینہم، ان کے درمیان میں اختلاف کس بات میں ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حق پر ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کیا چیز ہے۔ معجزہ کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ معجزہ ہوتا ہے کہ جس کا انبیاء کرام علیہ السلام کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ معجزہ صادر ہونے لگے گا، اور ایک وہ معجزہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو علم نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدا میں معجزہ دیا گیا تو اس وقت ان کے علم میں نہیں تھا، کہ جس وقت کہا گیا کہ عصا کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ عصا کا کیا معجزہ اس پہ ظاہر ہونا ہے۔ اور یہ ایک بعض اوقات علم میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کرم علیہ السلام کے علم میں تھا کہ چاند نے 2 ٹکڑے ہونا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے انگشت مبارکہ کو جس وقت چاند کی طرف کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند کا 2 ٹکڑے کا جو ہو جانا معجزہ تھا، وہ آپ علیہ السلام کے علم میں تھا کہ اس وقت کیا معجزہ ظاہر ہوگا۔ لیکن معجزہ چاہے نبی کے علم میں ہو یا نہ علم میں ہو، دونوں صورتوں میں اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ہی معجزے کو ظاہر فرماتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں، تاکہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو تائید حاصل ہو جائے اور ان کی دعوت کو تائید اور مدد حاصل ہو جائے۔ اور چونکہ لوگ معجزے سے مرعوب ہو جاتے ہیں، معجزے کو معجزہ بھی اس لیے کہتے ہیں لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے لوگوں کو عاجز کر دیا، اور اللہ جل شانہ نے ہر نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا، ان کی جو قوم میں جس چیز کو سب سے زیادہ عروج کی چیز سمجھا جاتا تھا، سب سے زیادہ کمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس کے حساب سے معجزہ عطا فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں تو اس وقت بنی اسرائیل کے اندر اور فرعون کی قوم کے اندر، فرعونیوں کے اندر جادو کا بہت استعمال تھا، جادو کے ہاں ان کے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوا کرتا تھا، اور جادو کو بہت بڑا اپنا
ایک مذہبی ہتھیار سمجھا کرتے تھے، بہت اعتقاد کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے معجزہ بھی ان کو اسی قبیل سے دیا کہ آپ دیکھیں ان کے سارے معجزات جو ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں کہ جو جادو کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، جیسے اچانک من و سلوہ کا آ جانا، یا اسی طرح سے سانپ اس کا سانپ میں اژدہے میں تبدیل ہو جانا، لاٹھی کا سانپ اور اژدہا میں، اور ہاتھ کا اچانک روشن ہو جانا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگوں کے ہاں طب کا بہت زیادہ ایک عروج تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس کو معجزہ دیا گیا تو اسی مقابلے میں دیا گیا۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانہ اقدس میں اہل عرب جو ہیں وہ ان کے ہاں سب سے بڑی جو کمال تھا وہ عربی کے اوپر ان کو بہت غرور تھا، اور عربی کی فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ان کو غرور تھا۔ اسی لیے قرآن کریم کو بطور معجزے کے جس وقت اللہ نے کلام نازل کیا کہ چیلنج کیا کہ کوئی اس جیسی کلام، کوئی اس جیسی آیت بنا کے دکھائے۔ اللہ جل شانہ نے جس وقت یہ فرعونیوں کے درمیان میں اور جادوگروں کے درمیان میں اس کا اختلاف ہونا شروع ہوا تو اسر النجویٰ، انہوں نے آپس میں سرگوشی کی، آپس میں آہستگی سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ان سب نے اس بات کے اوپر یہی اتفاق رائے کیا کہ ان ھذان لساحران، یہ بے شک یہ دونوں جو ہیں یہ ان جو ہے تاکید کے طور پر یہاں پہ آیا ہوا ہے، اصل میں انّا تھا کہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، اور یہ دونوں چاہتے کیا ہیں کہ ان یخرجاکم من ارضکم، عوام الناس کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے جلا وطن کرنا چاہتے ہیں، تمہارے وطن سے تمہیں دربدر کرنا چاہتے ہیں اپنے جادو کے بوتے پہ۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یذهبا، اور یہ لے جائیں گے، ختم کر دیں گے تمہارے بہترین طریقے کو۔ طریقے سے مراد یہاں پہ کیا، اور بہترین طریقے سے مراد یہاں پہ کیا تھا؟ طریقے سے مراد یہاں پہ ان کے سردار بھی تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، کہ یہاں پہ طریق سے مراد جو ہے وہ ان کے سردار تھے، اور ان کا جو بڑے بڑے تھے ان کو ختم کر دینا مراد تھا۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے جو کہ اسی طرح سے تابعین سے منقول ہے کہ طریق سے مراد یہاں پہ وہ ان کا جو مذہبی دستور تھا، جو ان کے روایات تھی، جن کو وہ اپنا مذہب سمجھتے تھے، تو اپنا سب سے افضل مذہب یعنی فرعون کا جو بھی بنایا ہوا دین تھا، تو کہا کہ اس کو یہ لے جائیں گے بطریقتکم المثلیٰ۔ اور مثلیٰ اس لیے کہا گیا، مثلیٰ سے مراد یہاں پہ افضل ہے، مراد افضلیت کے لحاظ سے کہ تمہارا جو افضل طریقہ ہے جس کو تم سب سے بہتر سمجھتے ہو، اس طریقے کو یہ جادوگر لے جائیں گے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، کہا کہ سب اپنی اپنی چالوں کو جمع کر لو، اور ثم ائتوا صفا، ایک صف ہو کر آ جاؤ۔ تو اب ایک صف ہو کر آ جاؤ، قد افلح اليوم من استعلا، اور بے شک فلاح پا جائے گا آج کے دن من استعلا۔ اس آیت کو کل کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ مقابلے سے ہے۔ ہم یہاں پہ طریقتکم المثلیٰ تک ہی میں یہاں پہ رکتے ہیں، اور نکات کی طرف آتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں کیا کیا نکات ہیں اور ان میں کیا کیا تذکرہ ہے ہمارا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ کا یہ جو منظر ہے، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ جو اللہ جل شانہ نے جن امور کو بیان فرمایا ہے، تو اس کی تفسیر کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارا زمانہ حال واقعتاً بول رہا ہے۔ عاجز ابھی عرض کرنے لگا ہے، اور آپ لوگ خود مشاہد دیکھیں گے کہ واقعی ان نکات کی روشنی میں ہمارے زمانے کے اندر ہمارے لیے کیسے اللہ جل شانہ گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں، کیسے رہنمائی اللہ جل شانہ دے رہے ہیں۔ بظاہر تو واقعہ ایک جادوگروں کا مقابلے کا ہے اور فرعون کا ہے، بظاہر تو قصہ یہ ہے، لیکن اس قصے میں جو نکات ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کسی کو عذاب بغیر حجت قائم کیے نہیں دیتے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی نشانیاں فرعون کو دکھلائی، اس کے اوپر حجت تام کی، اس کے اوپر حجت مکمل کی، اس کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مجھے دین کی بات نہیں پہنچی تھی، مجھے حق بات نہیں پہنچی تھی۔ اس کے سامنے اللہ نے اپنے معجزوں کو بھی ظاہر کر دیا، اللہ نے اس کے سامنے دعوت حق توحید کو بھی انبیاء کرام موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بیان کروا دیا، اور اللہ جل شانہ نے جو حجت تام کر دی، تو اللہ جل شانہ کسی کو بھی سزا بغیر حجت تام کیے نہیں دیتے۔ اگلا نقطہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا یہ نشانیاں دکھلانے کا مقصد بھی حجت تام کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کو بھی اللہ جل شانہ وقتاً فوقتاً اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں،
اپنے دین کی طرف لانے کے لیے یہ جو حادثے آ رہے ہوتے ہیں، تکالیف آ رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، یہ سب وہ میسیجز ہوتے ہیں جو کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف پلٹے۔ اور اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا کے اندر کوئی کافر ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے اللہ جل شانہ کسی نہ کسی موڑ پہ اس کے سامنے دین حق کو بالکل واضح نہ کر دیں۔ ہر کافر کے سامنے دین حق بالکل واضح ہوتا ہے۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک زندگی کے اندر ایک موڑ ایسا ضرور آتا ہے کہ جس کے اندر وہ اس کے سامنے حق بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ جل شانہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ بغیر حجت تام کیے کسی کو سزا نہیں دیں گے، نہ دیتے ہیں، نہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے جس وقت فرعون کے سامنے بھی آیات دکھلائی، اسی طرح سے اللہ جل شانہ دکھلاتے ہیں نشانیاں، اور اس کے بعد ہی اللہ جل شانہ جو شخص انکار کرتا ہے تو سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ فکذب و ابا، کہ اس نے جھٹلایا۔ تو جھٹلانا جو ہے تکفیر، کفر کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو کسی حکم کو جھٹلا دینا، انکار کر دینا، یہ وجہ کفر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھی نماز پڑھو، وہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ نماز کو مانتا نہیں ہوں۔ یا ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ بھئی شراب حرام ہے، وہ نعوذ باللہ شراب کے حرام ہونے کا انکار کر دیتا ہے۔ یا ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ زنا حرام ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں زنا کو میں نعوذ باللہ وہ حرام نہیں مانتا، اور حرام کو حلال سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کسی اللہ کے حکم کا انکار کرنا، تکذیب، جھٹلانا، یہ وجہ کفر ہے، اور یہ اسلام سے دائرہ کار سے نکال دیتا ہے۔ فرعون تو پہلے ہی کافر تھا، اور اس کے جو کفر کی جھٹلانے کی وجہ جب اس کو دعوت مل گئی، دعوت ملنے کے بعد جو انکار تھا تو اب اس کا کفر مزید بڑھ گیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرعون نے یہ کہا کہ تم موسیٰ، تم جو ہے نا وہ مجھے اپنے جادو کے زور سے یہاں سے نکالنے کے لیے آئے ہو، یہاں سے ڈرانے کے لیے آئے ہو۔ تو یہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہ مخاطب ہو کر کہا کہ اے موسیٰ کہ تم اس لیے آئے ہو کہ تاکہ تم جو ہے وہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دو اپنے جادو کے زور سے، تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا، یہ ایک وہ چیز تھا۔ فرعون کو بھی پتہ تھا کہ یہ نبی ہیں، فرعون کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ معجزہ دکھا رہے ہیں، لیکن اس کے پاس اپنی خدائی کو بچانے کے لیے سوائے جھوٹے پروپیگنڈے کے اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس نے ایک پروپیگنڈا کیا اپنے عوام الناس کو مطمئن کرنے کے لیے، اور اپنے عوام الناس کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے اس کے اندر کیا مبالغہ چھیڑا کہ جس سے وہ عوام کو فلیئر اپ کر سکے، عوام کو بھڑکا سکے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں گے۔ تو عوام الناس ظاہری بات ہے کہ وہ بھڑک اٹھتی، اچھا ہمیں ہمارے وطن سے جلا وطن کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ہمارے وطن سے یہ دور کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے جادو کے ذریعے سے۔ کوئی جادو کے زور سے بھی کسی کو آج تک دنیا میں کسی نے وطن سے جلا وطن کیا ہے؟ جنگست تو کیا ہے، کبھی جادو کے زور سے بھی کسی نے جلا وطن کیا ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا تھا، یہ پروپیگنڈا تھا جو کہ فرعون نے کیا، اور یہ وہ چیز تھی جس کو گوئبلز نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں۔ گوئبلز نے بہت بعد میں آ کے کہا نا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا تو فرعون کے وقت میں ہوئی ہے کہ فرعون نے حق کو دبانے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اپنی عوام کی ایک ذہن سازی کر رہا ہے، وہ اپنی عوام کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ اب آپ آج کے اس کے عصر حاضر کے اندر دیکھیں کہ آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہو یہ رہا ہے کہ عوام الناس کی اسی طرح ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ یہ ذہن سازی کیا کی جا رہی ہے؟ یہ دہشت گرد ہیں، یہ مدرسے والے دہشت گرد ہیں، یہ تو فتنہ پھیلاتے ہیں، یہ تفرقہ پھیلاتے ہیں، یہ ساری فساد کے جڑ جو یہ مولوی ہے، یہ سارا فساد یہ پھیلاتا ہے، یہ تفرقہ یہ پھیلا رہا ہے، ساری لڑائیاں یہ کر رہا ہے۔ اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص نے اگر علماء کو دین کو برا کہنا، اس کو جرت نہیں ہوتی وہ دین کو برا کہنے کی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ علماء کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج کا پروپیگنڈا کیا ہے؟ وہ جو فرعون نے کیا تھا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو اپنی عوام کے آگے اس کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے ایک شوچہ چھوڑا، اس نے ایک جسے کہتے ہیں کہ اس نے آگ لگانے کے لیے، اپنے عوام کو فلیئر اپ کرنے کے لیے اس نے ایک چیز چھوڑی۔ اس نے کہا کہ یہ تو تمہیں تمہارے وطن سے جلا وطن کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ عوام الناس بھڑک اٹھیں۔ اور اسی طرح سے یہی وہ پروپیگنڈا ہے جو آج کے زمانے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ مغرب دعویٰ کرتا ہے یہ ان کو افغانستان کے ان کو روکو، اور اس طرح سے مسلمانوں کو روکو، یہ تو پوری دنیا کا امن تباہ کرنے لگے ہیں، یہ جو مدارس ہیں ان کو بند کرو، ان مدارس کو بند نہیں کرو گے تو پوری دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔
یہ وہ پروپیگنڈا کی وار ہے جو کہ اس وقت لڑی جا رہی ہے۔ وہ فرعون نے کہا تھا کہ یہ تمہارے وطن جلا وطن کر دیں گے، آج بھی یہی ہے، آج کے فرعون بھی یہی دعوے کر رہے ہیں، اور آج کے فرعون بھی پروپیگنڈا کے ذریعے سے سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسا انوینشن ہے کہ ایسی انوینشن ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ڈرا بیک کیا چیز ہے کہ اس کے اندر ایک آواز چلتی ہے اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ آواز وائرل ہو جاتی ہے، اور وائرل ہو جانے کے بعد لوگ اس کو سوچ نہیں رہے ہوتے اور مسلسل ایک شیئرنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک پوسٹ وائرل ہو جاتی ہے اور اس کو 2 یا 3 دن بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیک تھی، یہ من گھڑت تھی، اس کو آ کے ریالٹی بعد میں چلتی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کو حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ قیامت کے قرب قیامت کے اندر جس وقت قیامت آنے لگی کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کچھ سال دھوکے کے سال ہوں گے، کچھ سال ایسی ہوں گے جو کہ دھوکے کے سال ہوں گے، اور ان دھوکوں کے سالوں میں کیا کیا جائے گا؟ ان دھوکوں کے سالوں کے اندر جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا کہا جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا کہا جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا کہا جائے گا۔ اور اس کے اندر حدیثیں 2 مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رویبضہ بولیں گے۔ رویبضہ کون لوگ بولیں گے؟ رویبضہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رویبضہ کون؟ کہا کہ وہ لوگ کہ جو اس کی تفسیر کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ رویبضہ جو ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ رویبضہ وہ ہوں گے کہ جو کہ ہر عام معاملے کے اندر چاہے ان کو علم ہو یا نہ ہو وہ گفتگو کر رہے ہوں گے، وہ لوگوں کے رائے عامہ بنا رہے ہوں گے۔ تو فرعون کے زمانے کے اندر، فرعون کے پاس تو اس کو سوشل میڈیا نہیں تھا نا، اس نے تو کیا کیا؟ اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، کہا کہ تم لوگوں کو یہ وطن سے جلا وطن کرنے لگے کہ تم نے ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ اور آج کل کے زمانے میں کیا ہے؟ آج کل یہی کام اینکرز کرتے ہیں آپ کا، کہ یہ کام اینکرز کرتے ہیں، عوام کا سارا دنوں کے اندر جو مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے پوری قوم کا، وہ یہ اینکرز بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ رویبضہ ہیں جس کو حدیث میں کہا گیا کہ ہر عام باتوں کے اوپر جو ہے نا، یعنی جن کو علم بھی نہیں ہوگا وہ اس پہ کلام کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، مذہب کا پتہ بھی نہیں ہوگا، یا کسی معاملے کا پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کی اپنی پروفیشنل ڈگری جو ہے وہ کسی اور فیلڈ کی ہوتی ہے، لیکن دنیا کے ہر ایشو پہ ان کا بولنا ان کا کام ہے، اور اس کام کے نتیجے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ عوام کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کی ذہن سازی کر کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلیئر اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہی دیکھیے گا کہ 9 عراق کے اوپر حملہ کرنا تھا امریکہ نے، تو امریکہ نے کیا پوری دنیا کے اندر کیا؟ یہ جو یہاں پہ آ رہا منظر آپ دیکھیں نا ذرا، کہ جو حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ تسلیمات نے کیسا سچا ارشاد فرمایا تھا کہ تم ضرور بھی ضرور بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں کسی نے غار بنا لی ہوگی تو اس امت میں بھی ایسا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے کہا لتخرجنا من ارضنا بسحرک، کہ یہ موسیٰ میں جادو کے زور سے زمین سے نکال دیں گے۔ امریکہ نے کیا کہا؟ امریکہ نے کہا کہ جناب یہ عراق والے جو ہیں یہ تو پوری دنیا کو اسلحہ تباہ کر دیں گے، ان کے اوپر حملہ کرو، ان کو مارو۔ اور ان کو مارنے کے بعد جس وقت تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا، کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ بعد میں معذرت کر لی کہ جی ہماری اطلاعات غلط تھی، ہماری انفارمیشن غلط تھی، سب کچھ تہس نہس کر دیا گیا۔ اور آپ نے یعنی فرعون جو اس زمانے کا فرعون تھا وہ تو صرف بچوں کو چھری سے ذبح کرتا تھا، آج کے زمانے کا جو فرعون ہے وہ تو ڈیزیکیٹر بم گرا کے نہ بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑتا ہے، نہ مردوں کو چھوڑتا ہے، وہ تو سب کو تباہ کرتا ہے۔ تو یہ جو آج کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ پروپیگنڈا کی وار جو ہے یہ اس وقت حق کو دبانے کے لیے اس زمانے میں بھی کی گئی، آج بھی کی جا رہی ہے، اور یہ ہمیشہ اہل باطل کا طریقہ رہا ہے، اہل باطل کا ہی طریقہ رہا ہے۔ اور دیکھیں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ جھوٹ کے سال ہوں گے، خدا کا لفظ استعمال کیا گیا، خدا کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، تو خدا کے سال ہوں گے، یعنی قیامت آنے سے پہلے چند سال بالکل دھوکے کے سال ہوں گے۔ تو یہ سوشل میڈیا ہے دھوکے کا، یہ دھوکے کے سالوں کو کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک بات چلتی ہے اور جھوٹی چلتی چلی جا رہی ہوتی ہے، کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، وائرل کر رہے ہوتے ہیں، شیئرنگ پہ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس وقت دجال آئے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس وقت دجال نے آنا ہے تو آخر آپ سوچیں تو صحیح کہ دجال کے بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ دجال نے آنا ہے، تو آخر کیا ہوگا کہ دجال کے پیچھے لوگ چل پڑیں گے؟ وہ یہی دھوکے کے سال ہوں گے، وہ دھوکوں کے ذریعے سے جھوٹے کو سچ کر کے دکھایا جائے گا، اس کو سب سے بڑا نجات دہندہ بنا کے پیش کیا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا نجات دہندہ ہے، یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے،
اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا، اس کو ظالم بنا کے نہیں پیش کیا جائے گا، اس کو ایک نجات دہندہ، اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا کہ لوگ دھڑا دھڑ اس کے پیچھے چل پڑیں۔ اسی لیے تو ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے اور قیامت کی علامات کے بارے سے دجال سے آگاہ کیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے خاص طور پہ سب سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے دجال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ تو اس میں اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ فرعون نے کہا کہ جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اور اس میں اگلا نقطہ کیا آ رہا ہے کہ انسان کو اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے، اور وطن کی محبت جو ہوتی ہے یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے۔ فرعون نے اپنی اسی عوام الناس کی وطن سے، کیونکہ جہاں پہ رہتا ہے انسان وہاں سے ایک مانوسیت ہوتی ہے، ایک انسیت ہوتی ہے، اور یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے بات۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو دین کی راہ میں آڑ نہ بننے دیں، اس وطن کی محبت کو بعد میں رکھیں، پہلے دین ہے اور پھر بعد میں وطن کی محبت، علاقے کی محبت، جگہ کی محبت وہ بعد میں ہے۔ لیکن انسان کی کنسیت ہو جاتی ہے جہاں پہ انسان کا بچپن گزرا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی دیہات میں گزرا ہو، کسی بھی علاقے میں گزرا ہو جہاں پہ سہولیات نہ بھی ہو، تو انسان کو بہترین سہولیات والے شہر کے مقابلے میں وہ اپنا بچپن جہاں پہ اس کا گزرا ہوتا ہے وہ شہر، وہ جگہ اس کو اچھی لگتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا یادیں اس کی وہاں سے وابستہ ہوتی ہیں، اس کا ایک جگہ، ایک انسیت اس کو ہی ہوتی ہے، اس نے ایک ٹائم وہاں گزارا ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسان کو اپنے وطن کے لحاظ سے ہوتی ہے محبت، اس کو اس نے کیش کرانا چاہا فرعون نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وطن کی محبت بہرحال شرط یہ ہے کہ اس کو بت نہ بنائیں۔ تو وطن کی محبت کو جو ہے وہ دین کی محبت پہلے ہے، اللہ کے رسول کی محبت پہلے ہے، پھر اس کے بعد وطن کی محبت ہے۔ تو ہمیں پاکستان سے بالکل محبت ہے، پاکستان سے بالکل محبت کرنی چاہیے، مگر سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں، پھر پاکستان ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، فرعون نے کہا کہ میں ضرور بھی ضرور تمہارے پاس اسی کی مثل جادو کا لے کر آؤں گا۔ اب یہ کیا تھا کہ فرعون نے چونکہ اپنی عوام الناس کے سامنے کہا کہ جادوگر ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ مقابلے میں جادوگر بھی لے کر آنے پڑنے تھے، اور کہنا پڑنا تھا کہ ہاں جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا، اور اپنی عوام الناس کو ایک اس نے بھڑکا تو دیا کہ دیکھو یہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں گے اور تمہیں جلا وطن کر دیں گے، تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر کر دیں گے۔ تو عوام الناس سے بھڑک اٹھنا تھا کہ اچھا یہ ہیں وہ دہشت گرد، یہ ہیں وہ شر پسند جو ہمیں ہمارے وطنوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے سوچنا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو خام خواہ میں خلاف ہونا ہی ہونا تھا، بالکل اسی طرح سے جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، حق اور باطل کو ظاہر کرنے کے لیے آپس میں کسی قسم کا مقابلہ کرنا یہ جائز ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جیسے یہاں پہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا، اور حق اور باطل کا مقابلہ خدا کے لیے کرکٹ کے میچوں کو مت بنائیں۔ کرکٹ کا میچ جو ہے وہ کھیل ہے، اس کو آپ حق اور باطل کا میدان نہ بنائیں کہ اس میں حق، اور یہ وہ کام نہ کریں جو اندلس کے اندر جس وقت طوائف الملوکی آئی، تو طوائف الملوکی کے اندر جو ہے وہ الفانسو کا جو مقابلے میں تھا، اور اس کے پاس مسلمانوں کا بادشاہ جو ہے وہ جا کے شطرنج سے جا کے جنگ لڑ کے آ رہا تھا۔ تو میدان جنگ ہوتا ہے، اور جو کھیل ہے وہ کھیل ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ حق اور باطل کے درمیان میں، حق اور باطل کے لیے آپس میں مقابلہ کرنا، یا آپس میں بحث کرنا، یا آپس میں جس کو مناظرہ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پہ اس کا جواز آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث کی تھی نمرود سے، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ سر عام بالکل ایک اعلانیہ مقابلے کی تجویز کو قبول فرمایا، اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک ایسا وقت ہوگا جس میں مجمع زیادہ ہوگا تاکہ حق واضح ہو جائے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، اگر کسی داعی نے کوئی حق کی بات لوگوں کو پہنچانی ہے تو اس کے لیے کسی ایسے دن کا انتخاب کرنا کہ جس میں لوگ زیادہ جمع ہو جائیں، وہ مستحب ہے۔ چنانچہ اسی لیے ہمارے فقہائے کرام نے جمعے کے دن، عام طور پہ ہمارے جیسے ہندوستان میں، پاکستان میں اصل جمعہ جو ہے وہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ اس سے پہلے ایک عربی کے 2 خطبے ہو جائیں اور جمعے کی نماز ہو جائیں۔ جو اس سے پہلے اردو کی تقریر ہوتی ہے وہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی دین کی بات کہہ دی جائے۔ تو
تو یہ ایک طرح سمجھیں گے یہ لوگوں کا جمع ہونا ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، تو لوگوں کا جہاں مجمع ہوتا ہے، جہاں لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ دین کی بات کو کہنے کے لیے چننا یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ جائے، حق کی بات پہنچ جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے لیے زینت کا دن چنا اور زینت کے دن میں چنا۔ اس سے اگلا نقطہ کیا نکل رہا ہے کہ کسی جشن کی جگہ کے اوپر جب کہ وہاں پہ لوگوں کو اطلاع عام ہو جائے کہ یہاں پہ دین کی بات بھی کی جائے گی، تو وہاں پہ دعوت دینا یا دین کی بات کرنا وہ اس جشن کے منافی نہیں ہے، جبکہ مقصود داعی کے ذمے جو ہو وہ یہ ہو کہ اس نے صرف دعوت دینی ہے اور وہاں پہ کوئی دیگر خرافات نہیں ہوں گی، اور اس نے صرف اور صرف دعوت ہی دینی ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ ان یحشر الناس ضحیٰ، کہ یہاں پہ چاشت کا وقت منتخب کیا گیا، تو چاشت کے وقت کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ اس قسم کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، جبکہ روشنی کے وقت میں جب تمام لوگ سر عام اس چیز کو دیکھ لیں۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو دعوت دیا، لیکن جادوگروں کی دعوت جو ہے وہ دیکھیں، آپ دیکھیں بہت اور الفاظ میں دی گئی ہے، براہ راست کہا گیا ویلکم، تباہی ہو بربادی ہو تمہارے لیے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جادو کے اوپر کل انشاءاللہ بہت تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ ہوگی کہ جادو کیا چیز ہوتی ہے، جادو کیسے ہوتا ہے، جادو کس طرح سے کیا جاتا ہے، کالا جادو کیا چیز ہوتی ہے، اور جادو کا حوالے سے جو یہاں پہ قرآن کریم نے منظر کھینچا اور کہا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادو جو ہے، جادوگر جو ہے فلاں نہیں پاتا جہاں پہ بھی جائے۔ تو یہ جادو کے حوالے سے ساری گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں بہت تفصیل سے ہوگی، تو اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا کہ یہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی جادوگروں کے کرتوت، جادوگروں کے معاملات ایسے تھے کہ اس یہاں پہ بظاہر تو سخت الفاظ اس طرح سے نہیں ہے، براہ راست ان کو کہا گیا کہ لا تفتروا علی اللہ، تم اللہ پہ بہتان مت باندھو، یعنی چونکہ یہ ان کے جتھا تھا، اس کا فرعون کا جتھا تھا، فرعون کی ٹیم تھی، تو اس کو براہ راست یہ مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اللہ کے اوپر بہتان مت باندھو۔ اگلا نقطہ ہے کہ قد خاب من افترا، کہ جو شخص بہتان مانتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے۔ یہ ایک عمومی، بظاہر تو اس کا پس منظر خاص واقعہ تھا، مگر ایک عمومی احکامات ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ جو شخص بہتان باندھتا ہے، چاہے اللہ پہ بہتان باندھے گا تو وہ زیادہ نامراد ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف بہتان باندھے گا تو وہ بھی نامراد ہوگا، زیادہ نامراد ہوگا، اور ایک عام شخص پہ بہتان باندھے گا تو وہ بھی نامراد ہوگا۔ نامرادی کا جس طرح کا درجہ عظمت کا بڑھتا جائے گا، اسی طرح سے نامرادی کا پیمانہ بھی بڑھتا جائے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ افطرا علی اللہ، اللہ کے اوپر بہتان باندھنا تو ذرا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اللہ پہ بہتان باندھنا ہے، اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی، یہ بھی اللہ پہ بہتان باندھنا ہے۔ بالکل اس طرح نبی کرم علیہ الصلاۃ تسلیمات بہتان باندھنا کیا ہے کہ نبی کرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسے اوصاف کو ثابت کرنا جو کہ اللہ نے نہیں اوصاف ثابت کیے، اور وہ خاص اللہ ہی کے اوصاف ہیں۔ مثلا حاضر ناظر ہونا، یہ اللہ ہی کی صفت ہے کہ اللہ ہی باعتبار علم کے ہر جگہ موجود ہے۔ اس کو نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے صفت کو ثابت کرنا، نہ تو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ، نہ حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ، تو یہ نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پہ نعوذ باللہ ایک بہتان باندھنا ہے، ایک جھوٹی بات منسوب کرنا ہے۔ اسی طرح سے اسی افطراء کی قسم جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرف کوئی جھوٹی حدیث کو منسوب کر دینا، کوئی جھوٹی بات کو منسوب کر دینا۔ لوگ اس معاملے میں بہت غیر محتاط ہوتے ہیں، اور وہ اور وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے کہا ہے یا قرآن میں ایسے، حالانکہ قرآن میں وہ بات نہیں ہوتی ہے وہ بات، لیکن آپ ایک بات قرآن کا کہہ دیں اور قرآن میں نہیں ہے تو یہ آپ نے بہتان باندھا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ کی بات ہے کہ ایک چیز قرآن میں نہیں ہے اور آپ کہہ دیں قرآن میں ہے۔ یا اس طرح سے ایک بات اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نہیں ارشاد فرمائی اور آپ کہہ دیں کہ اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے اور یہ حدیث ہے، یہ بہت گناہ کی بات ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے کبھی مت کہیں، اگر آپ کو 100% کنفرم ہے کہ یہ حدیث ہے تو پھر کہیں یہ حدیث ہے، ورنہ آپ یہ کہیں کہ یا تو اگر آپ کو حدیث کے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہے تو پھر آپ یہ کہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یوں کہہ کے بات کریں۔ یہ مت کہیں کہ اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے، اور وہ الفاظ اگر آپ نے نہیں کہے تو یہ بہتان باندھنا ہے اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ اسی طرح سے عام زندگی میں دوسری کی طرف بہتان باندھنا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور قد خاب من افترا، جو شخص بہتان باندھتا ہے تو بہتان باندھنے والا کئی کبیرہ گناہوں کو مجموعہ ہے۔
تو فرمایا وہ نامراد ہی ہوتا ہے۔ قالوا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، ان کے درمیان میں اختلاف رائے ہوا اور انہوں نے آپس میں سرگوشی کی، آپس میں مشورہ کیا، تو اور مشورہ کرنے کے بعد ان سب کا اتفاق رائے اس پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ان ہادان لساحران، انہوں نے بھی فرعون کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، اور یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین، عوام الناس کو، انہوں نے بھی عوام الناس کو بھڑکانا تھا، انہوں نے بھی بتانا تھا کہ ہاں دیکھو یہ تمہارے زمین سے تمہیں جلاوطن کرنے کے لیے آئے ہیں، دو بندے تمہیں جادو کے زور سے نکال دیں گے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ مزید ہتھیار تھا پروپیگنڈا کا، کہ تمہارے طریقے کو لے جائیں گے، تمہارے سرداروں کو قتل کر دیں گے، تمہارے جو تمہارا خود ساختہ طور طریقے ہیں، تمہارے رسم و رواج ہیں، تمہارا جو دین ہے، اس کو یہ لے جائیں گے۔ اچھا اب بات ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا، یہ ڈراوا دیا تو جادوگروں نے ہے، عوام الناس کو اپنے فلیئر اپ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دیا تھا کہ یہ تمہارا طریقہ لے جائیں گے، لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا کہ یذھبا بطریقتکم المثلیٰ، آج کل کے زمانے کے اندر ہمارا مغرب اسلام کے معاملے میں یہ کر رہا ہے کہ ہمارا اسلام کا جو سچا طریقہ ہے وہ ہم سے یہ لے کے جا رہے ہیں، ہماری جو نوجوان نسل ہے اس سے طریقتکم المثلیٰ لے گئے ہیں یہ لوگ، وہ مغرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہیئر سٹائل کیسے بنانا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے چلنا کس طرح ایکٹر کی طرح ہے، ایکٹرز ہیرو بنے ہوئے ہیں، انڈین ایکٹرز ہیرو بنے ہوئے ہیں، فلاں آپ کا انگریز ہیرو بنا ہوا ہے اور اس کو کاپی کیا جا رہا ہے۔ اس سب سے افضل طریقہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا طریقہ وہ مغرب ہم سے لے گیا ہے۔ کہا تو فرعون کے جادوگروں نے اپنی عوام کو بھڑکانے کے لیے تھا، لیکن یہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے کہ یذھبا بطریقتکم المثلیٰ، یہ وہ ہم سے کر بیٹھے ہیں، ہم سے ہمارا دین لے گئے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں کیا تھی، وہ یذھبا بطریقتکم المثلیٰ لے گئے ہوئے ہیں ہم سے، ہماری سنتیں ہماری اولاد سے لے گئے ہوئے ہیں، ہماری اولاد کو، ہماری نئی نسل کو طریقہ ہی نہیں پتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا ہے، ہماری نئی نسل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ ان کو یہ تو فکر ہے کہ ہم نے ہمارے کیمبرج کے اندر او لیول کے اندر کتنے A+ آ جائیں، مگر ان سے اگر آپ سورہ اخلاص سن لیں تو پھر وہی نمونے آ رہے ہوتے ہیں کہ سورہ اخلاص بھی نہیں آ رہی ہوتی اور کلمہ بھی صحیح نہیں آ رہا ہوتا، غسل کے فرائض پوچھے جائیں آج کی نئی نسل سے، یہ میں آپ کو کہیں گاؤں کی دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا، آپ سکولز میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، میٹرک کے بچوں سے آپ غسل کے فرائض پوچھنا شروع ہو جائیں، بالغ لڑکے ہیں سارے، ان سے غسل کے فرائض پوچھنا شروع کریں کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض نہیں آتے ہوتے، 90% لڑکوں کو غسل کے فرائض ہی پتہ نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں غسل کب فرض ہو جاتا ہے۔ بنیادی معاملات سے وہ ہمیں انہوں نے لارڈ مکالے کا نظام دیا، انگریزی تعلیم، اور وہ ہم سے یذھبا بطریقتکم المثلیٰ، وہ ہم سے ہمارا طریقہ لے گئے، وہ ہم سے ہمارا دین کا بہترین تعلیمی نظام، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے وقت کے البیرونی پیدا کیے تھے، ہم نے اپنے وقت کے بول سینا پیدا کیے تھے، وہ نظام تعلیم انگریز ہم سے لے گیا لارڈ مکالے کا نظام دے کے۔ لارڈ مکالے کے نظام سے پہلے وہ نظام تھا کہ جس سے امام راضی بنے تھے، جس سے غزالی بنے تھے، جس سے بول سینا نکلے تھے، اس نظام سے نکلے تھے نا یہ سارے کے سارے جو سائنسدان تھے کہ جن کے ارشمیدس کا جو لا ہے آج میتھمیٹکس کے اندر، فزکس کے اندر ارشمیدس کا لا چلتا ہے، ارشمیدس کا لا اتنی بڑی چیزوں کی انوینشنز کی بنیاد ہے، ارشمیدس مسلمان سائنسدان ہے، اور مسلمانوں کے ہاں اس وقت جو سائنسدان ہوتا وہ صرف سائنسدان نہیں ہوتا تھا، وہ عالم بھی ہوتا تھا، وہ اس کو دین کی باتوں کا بھی پتہ ہوتا تھا، لیکن وہ نظام ہم سے انگریز نے ختم کیا ہے، لارڈ مکالے نے آ کے نظام ختم کیا، ہماری آج رونا روتے ہیں، بدقسمتی کیا رونا روتے ہیں جو مدارس کے اوپر، بات یہ ہے کہ وہ نظام سارا بالکلیہ ختم ہو گیا، مدارس تو اس کا ایک جز سنبھال لیا پھر بھی دین کو، لیکن وہ جو جوڑا ہوا تھا وہ سارا کا سارا ذمہ دار ہم نہیں، اسکول والے بھی ہیں اتنے، اس سے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ اصل نظام تو وہاں ختم ہو گیا، اصل تو اس نظام کو اسکول کالجز کے اندر نافذ ہونا تھا کہ جو نظام جس سے امام راضی نکلے تھے اور امام غزالی نکلے تھے، تو امام غزالی، امام راضی، یہ سب کے سب
اس ایک نظام سے نکلے تھے کہ جس میں دونوں چیزیں، دو الگ الگ چیزیں نہیں تھی اس میں. اور بہرحال اس نظام کے تحت کیا کیا جاتا تھا، کیا تھا، ایک الگ پورا تفصیل سے ایک موضوع ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یذهب بطریقۃ المثلیٰ میں آج کفار کامیاب ہو گئے اور وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. پروپیگنڈا کا زور ہے اور جھوٹ کے سال ہیں، دھوکے کے سال ہیں، اور سچ کو جھوٹ کہا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا، کہ اللہ آپ ہمیں حق کو حق دکھلا دیں، وارزقنا اتباعہ، اور اس کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وارنا الباطل باطلا، اور اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا دیں، وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس باطل سے بچا لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.